الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والزهر في همم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔ آج کس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا پسندیدہ شخص جس کے اسلام لانے پر جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا ہے لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، پرندے ایک ایک تنکا جمع کر کے اپنا آشیانہ بناتے ہیں نا، آستانہ۔ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بے تاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔
ہم تو اپنے آستانے کی حفاظت کرتے ہیں نا، کہیں بجلی نہ گرے۔ عاشق کہتے ہیں آؤ بجلیوں میں نے آشیانہ بنایا ہے، اسے جلا جاؤ۔ جی عقل والوں کی اور سوچ ہے، عشق والوں کی اور سوچ ہے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ ایسا دل کہاں سے لاؤں جسے عشق جلا کر خاک کستر بنا دے۔ ایسا دل کہاں سے لاؤں کہ یار اسے پسند فرما لے اپنے ٹھکانے کے لیے، آستانے کے لیے۔ ایسا سر کہاں سے لاؤں جو اللہ کے حضور جھکتا ہی رہے۔ ایسی آنکھ کہاں سے لاؤں جو اللہ کی محبت میں، اس کے حبیب کی محبت میں بس بادل کی طرح برستی ہی رہے۔ وہ زبان کہاں سے لاؤں جو اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ پر درود ہی بھیجتی رہے۔ وہ دل کہاں سے لاؤں جو یاد مصطفیٰ میں تڑپتا رہے۔ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ اسلام کا سورج روشن ہو چکا ہے، ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے۔ 6 سال گزر گئے، گنتی کے آدمی آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا چھپنے کی کوشش کرو اور اپنے اسلام کو بھی چھپانے کی کوشش کرو، مکے کی فضا سازگار نہیں ہے۔ یہاں کلمہ پڑھنے پر اس جرم پر سزا دی جاتی ہے۔ ہاں دزدی نہ کردہ ایم، کسیرا نہ کشتہ ایم، جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتہ ایم۔ میں نے چوری نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہی کہ میں یار کی زلفوں کا اسیر بن گیا۔ حضرت بلال پر کیوں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ کیا قصور ہے؟ عمار بن یاسر پر کوڑے کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ کیا غلطی کی ہے؟ کوئی نہیں، بس یہی کہ یار کے جلووں کا عاشق بن گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تیرے ترکش میں جتنے تیر ہیں تو استعمال کر، میرا سینہ حاضر ہے، دیکھتا ہوں تیرے تیر ختم ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھل نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ تیرا ہی تھکے گا امیہ، تو ہی بیکار اور بیزار ہو جائے گا۔ بلال کبھی نہیں آہ کرے گا، اف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اب تو مزہ آنے لگا ہے، اب تو لطف آنے لگا ہے۔ کیوں؟ مجھے کوڑے جب مجھ پر پڑتے ہیں تو کسی کا دل میرے لیے تڑپتا ہے۔ ہاں 6 سال گزر گئے۔ ایک جوان ہے خطاب کا بیٹا، اور اس کا قد اتنا ہے کہ اسے دور سے دیکھو معلوم ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ بڑا قداور تھا۔ یہ ظاہری قد تھا، باطنی قد نہیں تھا۔ ماں باپ کی پرورش سے، رب کے حکم سے یہ قد بن گیا، لیکن اب باطن کا قد میرے نبی نے بنانا ہے نا۔ کہتے فلاں بڑی قداور شخصیت ہے۔ قداور شخصیت کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی 10 گز اونچا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو انسانیت ہے وہ بڑی مضبوط مستحکم ہے، اس میں اخلاقی قدریں بڑی بھری ہوئی ہیں، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑے کمال ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وہ بڑی قداور شخصیت ہے، وہ تاریخی شخصیت ہے۔ یہ ایک کھیلنے والا بچہ تھا، باپ اسے اونٹ دے کر جنگل بھیجتا اور پیچھے خود چھپ کر جاتا۔ مجھے پتا ہے یہ کھیلنے میں لگ جائے گا، سو جائے گا، لاپرواہی کرے گا، اونٹ چور لے کر جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کی اپنی بات میں کر رہا ہوں۔ کہتے میں تو اونٹ بھی چرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی، 22,000 مربع میل پر حکومت کر کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ 1900 ممبر عمر فاروق کے دور خلافت میں بچھائے گئے۔ اللہ اکبر۔ 1036 شہر بڑے بڑے، 1036 شہر بڑے بڑے عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے۔
ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، فتوحات کا ذکر نہیں کر رہا۔ عمر فاروق 6 سال دیکھتے رہے کہ یہ ایک آواز آتی ہے اور مکے میں اس کے خلاف بڑی ہی سازشیں ہوتی ہیں، ہلچل ہو رہی ہے۔ آخر ایک دن ایسا آ ہی گیا کہ آج نبی پاک نے چاہا کہ اے عمر تیرے خوابیدہ بخت کو آج میں جگانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تجھے آج میں بلا کر اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ذریعہ کیا بن گیا؟ سبب یہ بنا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر لائے گا میں 100 اونٹ انعام دوں گا۔ یہ کھڑا ہو گیا جوان، تلوار لے لی، آستینیں چڑھا لی، آنکھوں میں خون اتر آیا، سارے جسم کا خون اکٹھا ہو گیا۔ عمر کو مجبور کر رہا ہے، چل 100 اونٹ حاصل کرنا معمولی بات ہے۔ عمر چل نکلے۔ اقبال پھر یاد آتا ہے، کہتے گا بہیلا می برد گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب۔ عشق کی ایک ابتدا ہے، ایک ہے عشق کی انتہا، ہیلے بہانے سے لاتا ہے اور پھر زور سے کھینچ لیتا ہے، کہتے اب میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہیلا ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے رات کو دعا مانگی ہے، اللہ 2 ہیں مکے میں میری نگاہ میں، ان میں سے ایک کو مشرف اسلام کر دے، یا ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگی میرے پاک پیغمبر نے، اور صبح عمر تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے، اسے پتہ چلا کہ میں جس شمع کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے پروانے تو بڑے تیار ہو گئے، ان میں میری ہمشیرہ بھی ہے، میرا بہنوئی بھی ہے۔ اچھا چل کر پہلے اس کی خبر لیتے۔ ان کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ اچانک پہنچ گئے، دروازے پر دی دستک اور روبدار آواز تھی بڑی عمر کی۔ فوراً قرآن پاک کو چھپا لیا کہ عمر بے ادبی کرے گا۔ دروازہ کھولا، پکڑ لیا عمر نے اپنی بہن کو، خوب مارا، لہو لہان کر دیا۔ باز آ جا، میں تو یہی منصوبہ لے کر نکلا ہوں کہ آج میں معاذ اللہ اس کی زبان میں آج اس فتنے کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا۔ عورت زیادہ ہے، کہاں تک اتنی قوت والے کی ضربیں برداشت کرے، لیکن دل بڑا قوی ہو چکا ہے، عشق نبی سے دل میں بڑی قوت آ گئی ہے۔ ہمشیرہ کیا کہتی ہے؟ عمر جو تیرے جی میں آتا ہے کر، جس کا دامن پکڑا ہے نہیں چھوٹ سکتا۔ دل نرم ہو گیا، بڑا مارا ہے، اس کو کیا پلا دیا، کون سا جادو کر دیا؟ اچھا لا وہ قرآن مجھے بھی دو جو کتاب تمہارے پاس ہے۔ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمشیرہ نے کہا تو ناپاک ہے، قرآن پاک ہے، ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ غسل کرتا ہوں، غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ رب کی چٹھی ہے، یار کی چٹھی ہے، توجہ کبھی کیا کرو۔ پڑھی عمر نے، تالے کھلنے شروع ہو گئے، زنگ کب کا جمع ہوا اترنے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا۔ فاطمہ مجھے جلدی لے جا اپنے نبی کے پاس۔ سبحان اللہ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پر پھر مجھے اقبال یاد آ گئے، وہ انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، نمے دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر کو غرط تقدیر عمر را۔ تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ عمر کی تقدیر کیوں بدلی ہے؟ قرآن نے بدلی ہے۔ اگر تو قرآن کو پڑھے سمجھے تیری تقدیر بھی بدل جائے۔ ہمارے ہر مسئلے کا، ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر دم کرو، مریض انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے۔ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ۔ ایک بسم اللہ شریف ہی ہے، ایک آیت ہی ہے نا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही पढ़ कर दम करो। रूम के बादशाह ने कासिद भेजा उमर फारूक के पास कि मेरे सर में दर्द रहता है। आपने टोपी भेजी, फरमाई उसे कहो सर पर पहन ले। टोपी पहनी, दर्द जाता रहा। काम है बादशाह हूँ, मेरे बड़े वसाइल हैं, मेरे पास बड़े बड़े तबीब हैं, बड़े बड़े हाजिक हैं। आज दिन तक मैंने न सुना है न किसी ने बताया है कि कोई ऐसी टोपी भी है कि सर पर रखी जाए दर्द जाता रहे। कहा खोलो इसको। खोला, उसमें कागज निकला। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने समझा ही नहीं इसको, इससे प्यार किया ही नहीं। इससे प्यार करो, जमाना बदल जाए, तेरी अल्लाह की जनाब में इज्जत और मर्तबा बुलंद से बुलंद होगा। उधर दरवाज़ा बंद है हुजूर के हुजरे मुबारक का, और अंदर 39 साहबा है। अभी तक 6 साल गुजर गए, 39 है। उनमें से एक खुदा का शेर भी है, ये सैयदुल शुहदा अमीर हमजा है। दरवाजे पर दस्तक दी उमर ने, फरमाया देखो कौन है। सुराह से देखा, उमर है। पीछे हट गए। कौन खोले उमर के लिए दरवाज़ा? हम तो कमज़ोर हैं। अमीर हमजा ने कहा भाई क्यों दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? कौन है? जी उमर है। हजूर ने खोल दे दरवाज़ा, खोल दे दरवाज़ा। और तुम शुजाअत की बातें रुस्तम और सुराब की करते हो, मेरे नबी की बात क्यों नहीं करते जिस पर शुजाअतें भी नाज करती हैं? इतना दिलेर दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं अब्बास ना। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। लड़ते हैं हाथ में तलवार भी नहीं, पर उन्हें क्या जरूरत है तीरों कमा की जो नजर से उड़ाए दिल का निशाना। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया खोल दो दरवाजा। जब उमर अंदर आए, हुजूर जहां तशरीफ फरमा थे उठकर उमर की तरफ बढ़े। अभी कोई क्या पता है किस इरादे से आ रहा है, तलवार हाथ में, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में खंजर भी नहीं। आप आगे को बढ़े और उमर का गिरबान पकड़कर हुजूर ने जोर से खींचा। माँ अंत बिमुंतहिन या उमर, ए उमर तू अभी तक बाज नहीं आता। सर झुका दी। पहली नजर में ही दिल मोम हो गया। ऐसा झुकाया मेरे नबी ने आज दिन तक पास ही झुकाया हुआ है। जब मेरे रसूल उठेंगे तो तब उमर उठेगा, नहीं उठेगा। एक दफा नहीं 10 दफा इसराफील सूर फूके, मेरे नबी नहीं उठेंगे, अबू बकर नहीं उठेंगे, उमर भी नहीं उठेगा। हुजूर ने फरमाया ये मेरे साथ उठेंगे। सबसे पहले फरमाया मेरी कब्र मुबारक शक होगी और मैं कब्र अनवर से बाहर आऊँगा, फिर अबू बकर सिद्दीक की होगी, फिर उमर फारूक की होगी, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। मेरे नबी ने सारा कुछ बता दिया है। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नतुल बकी वाले उठेंगे और फिर हम सब मिलकर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार करेंगे जो मक्के में कब्रिस्तान है, वहां से आएंगे सब हम मिलकर फिर शाम के मुल्क में जाएंगे जहां हश्र व नशर का मैदान कायम होगा। उमर फारूक झुक गए। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई हक जब अंदर आ जाए ना फिर दिल की दुनिया बदल जाती है। 14वीं सदी के मुरीद तो नहीं है ना कि बैत भी की है, फिर परनाला वही है जहाँ पहले था। पहले ज़माने के मुरीद ऐसे होते थे कि बैत करने के बाद जहाँ जाते जहाँ बैठते लोग कहते भाई किसी का दामन उसने थामा है। बताने की जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है। उसकी रफ्तार से, उसकी गुफ्तार से, उसकी आदात से, उसके खसाइल से पता चल जाता है किसी कामिल के हाथ में हाथ देकर आया है। सुभान सुभान। ये एक बाब अलग है, इंशाल्लाह फिर कभी खोलूंगा। हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या हक पर नहीं है? फरमाया क्यों नहीं, हम हक पर हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह फिर ये दरवाजे बंद करके सजदे करने का क्या जवाज़ है? मुझे इजाज़त दो। हुज़ूर ने इजाज़त दे दी। अब 40 का अदद पूरा हो चुका है।
39 پہلے تھے، 40واں یہ، اور 40واں جب تک نہ آئے نبی اعلان نبوت کرتا ہی نہیں ہے۔ 39 سال کا ہو نبی اعلان نبوت نہیں کرے گا، 40 سال ہو گئے تو پھر اعلان نبوت کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گویا اب جو نصاب ہے نبی کو غلاموں کی ضرورت کا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ عرش والا پھر فرماتا ہے سورہ الانفال ایک آیت کریمہ، توجہ، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اب اللہ تیرے لیے کافی ہے، اور یہ جو تیری پیروی کرنے والے 40 صحابہ ہیں تیرے لیے ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمر کے اسلام لانے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ رب نے کہا بس کافی ہے تیرے لیے، میں کافی ہوں، تیرے 40 یار کافی ہیں، اگر کوئی اور نبی شامل ہو انشاءاللہ یہ 40 مشرق مغرب میں چھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی اجازت ہو گئی، چلو بھائی صفحے بناؤ۔ 2 صفحے بنی، ایک صف کے آگے حضرت عمر، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ، اور آگے حرم میں اور وہیں مجلس لگتی تھی مکے کے کافروں کی، سرداروں کی، قریش وغیرہ کی، وہیں مجلس لگتی تھی، سارے بیٹھے، ابو جہل وغیرہ، ابو لہب، امیہ وغیرہ، یہ سارے بیٹھے، حضرت عمر آ گئے اور ایک اعلان کیا جسے پتہ ہے، جسے نہیں پتہ اسے میں بتا دینا چاہتا ہوں، خطاب کا بیٹا عمر آج مسلمان ہو چکا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت علی کی روایت سنو، یار دوستوں نے دشمنیاں ثابت کی ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار تھا ان کا، قرآن کی مانے کہ ان کی مانے، رحماء بینہم، ان میں بڑا پیار تھا، بڑے رحم دل تھے، بڑی محبت تھی، رشتہ داریاں قائم کی ہیں، ایک ساتھ نبی کی مجلس میں بیٹھتے، ایک ساتھ نمازیں پڑھتے، ایک ساتھ جہاد پر جاتے، ان کے مشورے آپس میں ہوتے، پیار ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے بھی ہجرت کی ہے چھپ کر کی ہے سوائے عمر فاروق کے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، فرماتے جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی ہے، کفار مکہ تنگ نہ کرے، ستائے نہیں، مشکلات نہ ہو، لیکن عمر نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار حمائل کی اور سب سے پہلے حرم میں آئے، جہاں سارے سرداروں کی، شیطانوں کی مجلس قائم ہوتی تھی، 2 نفل ادا کیے بڑے سکون کے ساتھ، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد پھر اعلان کیا، فرمایا ہے مکے کے کافروں، سرداروں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو سن لو اس وادی کے باہر آ جائے، عمر آج ہجرت کر کے مدینہ پاک جانا چاہتا ہے۔ مکے میں سے کسی شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر کے راستے میں کھڑا ہو، اس لیے کہ یہ جوان ہے، تلوار سے سر قلم کرنا اس کے لیے معمولی بات۔ سبحان اللہ۔ جس دن حرم میں صحابہ کو لے کر آئے اور سجدے کے لطف اٹھائے، ہاں جی، کعبے کے طواف کیے، اس دن حضور نے فرمایا یہ فاروق ہے، فاروق۔ فاروق کا کیا معنی؟ دودھ دودھ، پانی پانی، حق ادھر باطل ادھر۔ اس دن فاروق کا لقب ملا ہے۔ اب تمہیں دنیا میں کوئی بھی فاروقی ملے، نظر آئے، سنو، کتابوں میں پڑھو، جی وہ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، مجدد الفسانی فاروقی ہیں، مجدد الفسانی نقشبندیوں کے پیشوا شیخ کامل فاروقی ہیں، یہ عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں، اور اس سے بھی بڑا چمک تو کہ سورج تمہیں دکھاؤں، وہ پاک پتن میں ہے، بابا فرید بھی فاروقی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت عمر فاروق کو کتنی دفعہ سلام کریں،
ان کی اپنی شخصیت، اسلام کی خدمات، نبی کے ساتھ وفاداری، اور یہ ساری باتیں، فتوحات کے دروازے کھل گئے. سبحان اللہ. کیسر و کسریٰ کے خزانے لٹے ہوئے آ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، منبر بچھ رہے ہیں، علماء خطبے دے رہے ہیں، اور عیسائیوں کے، یہودیوں کی عبادت خانے گرائے جا رہے ہیں، اور سب کو امن مل رہا ہے، سب کو عدل مل رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں اور بڑے پائے کے ہیں. حضور انہیں کیا فرماتے تھے؟ یہ علم کا تھیلا ہے. بڑا علم تھا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے کرو، ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم ہوا، 9 حصے میرے فاروق کو ملے. اتنا علم ہے میرے فاروق کا، 9 حصے. عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ میں سرکار کی مجلس کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سارے حضور کی محفل میں بیٹھنے والے، حضرت علی ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں حضرت عمر کا ذکر زیادہ کیا کرو. یہ حوالے مشکل سے تمہیں ملیں گے. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں کہ عمر کا ذکر زیادہ کیا کرو، اس لیے عمر کا ذکر کرو گے تو عدل کا ذکر کرو گے، عمر کا ذکر کرو گے عدل کا ذکر کرو گے، عدل کا ذکر کرو گے اللہ کا ذکر کرو گے، کیونکہ عدل ادھر سے آیا ہے. اللہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، عدل ہی عدل ہے، بلکہ عدل سے آگے احسان ہے رب کا. حضرت عمر فاروق کے عدل کی بات سناؤں آپ کو. ہاں وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص کا کام کیا تھا؟ رات کو دہی تیار کرتا اور صبح جا کر بازار میں بیچتا، 4 پیسے بچ جاتے، بچوں کا پیٹ پالتا. آج اتفاق یہ ہوا کہ صبح سویرے دہی کا وہ برتن تباہ کے لے کر نکلا، لگی ٹھوکر، گرا، دہی سارا کے سارا زمین پر گر گیا. مدینہ پاک کی زمین پیاسی نہیں، پیار کرتی ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ پیاسی تھی دہی کو پی گئی، نہیں، پیار کیا اس نے، دہی کو نکل لیا. یہ پیار کی بات ہے نا. سبحان اللہ. بیٹھ کے بیچارہ، اوہو میری آج دیہڑی گئی. حضرت عمر فاروق کا کام تھا درہ ہاتھ میں لے کر گشت کرنا، ہر ایک کی خبر گیری کرنا، ہر ایک کی. کوئی بوڑھی کسی محلے میں رہتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، امیر المومنین خلیفہ وقت اور فاطمہ الزہرا کا داماد. یہ شان بھی یاد رکھ لے. علی المرتضیٰ کی موجودگی میں حضرت ام کلثوم کے ساتھ، جو حسنین کریمین کی بہن ہے، عمر فاروق کا نکاح ہوا ہے. یہ داماد بطول ہے اور خلیفہ رسول ہے. آپ آ گئے، بھائی کیوں پریشان بیٹھے؟ سارا واقعہ عرض کیا. درہ ہوا میں لہرایا اور زمین کو مخاطب ہو کر کہا، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ اس کا جتنا دہی پیا ہے سارا واپس کر، ورنہ عمر تجھے درے مارے گا. روایات میں آتے ہیں کہ زمین نے جتنا دہی سارے کے سارا نکال، فرمایا برتن میں ڈالے، ذرا بھی کم ہوا میں تجھے واپس کروں گا. زمین پر عدل کرتا ہے عمر، عدل کرتا ہے. ایسا عدل تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آل بیت سے محبت کیا ہے؟ آپ نے بدری صحابہ کے وظائف مقرر فرمائے. آج نہیں فوج کو تنخواہ ملتی، یہ عقل انگریز کا نہیں ہے. انگریز نے جو کچھ پایا ہے ہمارے عمر سے پایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے نہیں سمجھا، مسلمانوں نے نہیں سمجھا خلفائے راشدین کو. آج یورپ ترقی کر گیا، ان کے سامنے کتاب کھلی ہے، صحابہ کرام کی اصلاحات ان کے سامنے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے انگریز کا گندا نظام ہے، اس لیے ہم شکست کھا رہے ہیں. ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں. جی انگریز کے غلام ہیں ذہنی طور پر. پاکستان بن گیا ہم آزاد ہو گئے؟ نہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے. آزادی ظاہری نہیں ہوتی، آزادی ہوتی دماغ کی، عقل کی. اتنا مجمع ہے. میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ آج پہلا دن ہے محرم کا، ایسا ہی ہے نا، نیا سال شروع ہوا. میں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، مجھے سن ہجری بتاؤ.
سن ہجری بتاؤ کون سا سن شروع ہوا ہے؟ ایک آدھ کوئی ہو تو خیر، وہ آٹے میں نمک ہوتا ہے جی، اس کا شمار نہیں ہے جی۔ میرے حضور غریب نواز اکثر تاریخ پوچھا کرتے تھے لوگوں سے جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک انگریزی کی تاریخ بتاتا، فرمایا نہیں بھائی یہ نہیں، اور اسلامی تاریخ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ رمضان میں تو خیر ہم نے بڑی تاریخ کی نہیں ہوتی ہے نا، کیوں پتہ ہے روزے ہیں، آج 5 روزہ ہو گیا، آج 6 روزے ہو گئے، آج 7واں ہے، یہ 7واں۔ ہم رمضان کی تاریخ نہیں یاد کرتے، روزے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ تاریخ لکھتے ہیں کسی بھی جگہ، مثلا آپ نے چیک کی کہتے ہیں نا جی، وہ پر کیا ہے، تاریخ لکھتے ہیں، کون سی لکھتے ہو؟ انگریزی لکھتے ہو۔ سر دیسی بال انگریزی، منہ دیسی زبان انگریزی جی، پیار ہو گیا نا بھائی؟ اچھا کوئی بات نہیں، تو پھر ہم غلام ہیں نا انگریز کے۔ انگریز کبھی بھی ہجری تاریخ نہیں لکھے گا، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جب وہ نہیں لکھتا تم ان کی تاریخ کیوں لکھتے ہو؟ پھر بائیں طرف سے لکھتے ہیں، پہلے تاریخ، پھر آگے مہینہ، آگے سال، ٹھیک ہے نا؟ میں الحمدللہ آج دن تک میں نے کبھی الٹی تاریخ نہیں لکھی، اور اپنے طلباء کو کہتا ہوں دائیں ہاتھ طرف سے لکھا کرو، کیونکہ میرے پیر دائیں طرف سے لکھتے تھے۔ پہلے تاریخ، اس کے آگے مہینہ، آگے سال، اور وہ بھی تاریخ ہجری لکھا کرتے۔ میرے پاس آپ کا گرامی نامہ ہے جو حضور نے مجھے عطا فرمایا تھا، خط مبارک میرے حضرت کے اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا، آپ کے سائن، آپ کی تاریخ لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یاد کرو اپنے رب کو، پیار کرو اپنے رب سے، راستہ چلو نبی کا، طریقے اپناؤ صحابہ کرام کے، پیار کرو اولیاء کرام سے، تب کشتی کنارے لگتی ہے کہ نہ ان الذین نہ ان الذین۔ کدھر گئے ہم؟ اچھا جی، یہ آپ کی اپنی مرضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اللہ پاک نے مشورت حضور کی خدمت میں پیش کیا نا، رب تو مشورے کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ نمبر 1، پسند کرتا ہوں میں یا رسول اللہ کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، مقام ابراہیم ہے، یہاں نفل پڑھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ رب نے پیغام بھیج دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ حضرت عمر فاروق کو اعزاز حاصل ہے۔ اس وقت گھروں میں لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، باہر جنگل جاتی تھی خواتین، اور منافقین راستے پر بیٹھتے تھے بدبخت۔ تو خیال آیا کہ ازواج مطہرات کہ کپڑوں پر بھی ان ظالموں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ازواج مطہرات پردہ کریں تو بڑا اچھا ہے۔ یہ پردے کا ارادہ حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، رب نے پھر قرآن کی آیت نازل فرما کر مسلمانوں کی عورتوں پر پردہ فرض فرما دیا۔ جی میں کتاب یوں ہی لے کر نہیں بیٹھا، ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے عمر کے دل پر، زبان پر حق جاری فرما دیا۔ زبان پر بھی حق، دل میں بھی حق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی باتیں کرنے والی ہے، چونکہ بڑی تاریخ عظیم ہے حضرت عمر فاروق کی، بہت عظیم تاریخ ہے آپ کی، اور بڑے کارنامے ہیں، بڑی کرامات ہیں، بڑی خدمات ہیں، بڑی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاندنی رات ہے اور نبی پاک نے اپنا سر ناز میری گود میں رکھا ہے اور میں آسمان کے ستارے دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی ہوں، آپ بھی دیکھا کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، تمہارے لیے دیکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ جس طرح ہمیں ستارہ نظر آتا ہے نا، یہ اس طرح ستارہ خود ہے نہیں، ہمیں اس طرح نظر آتا ہے دوری کی وجہ سے، قریب ہو جائے پھر حقیقی روپ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں۔ تاروں کا گو شمار میں آنا محال ہے، لیکن جس کو نیند نہ آئے وہ کیا کرے؟ ساری رات تارے گنتے گزار دیتے ہیں نا۔ میرے نبی پاک نے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں فرمایا، فوراً حضور نے فرمایا عائشہ ان ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں اور تول رکھی ہیں، یہ عمر کی نیکیاں، یہ ستارے ہیں، ملا لیا ہے۔ فرمایا جتنے ستارے ہیں اتنی عمر کی، اور جس کی نیکی کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے تو کیسے باس اور تمہیز کرتا ہے؟ اب ہر اولاد کو ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے اے نا حسنات و ابی بکر، خیال یہ تھا کہ حضور فرمائے کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے عمر کا فرما دیا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ وہ تو یار غار ہے، سفر کا ساتھی، حضرت کا ساتھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ ابی بکر۔ عائشہ عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی ایک نیکی، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں پھر بھی برابر نہیں، اور باقی ابو بکر صدیق کی نیکی اس کے علاوہ ہے۔ حضرت عمر سے پوچھو وہ کیا فرمائیں گے؟ فرماتے میری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ہجرت کی رات کی نیکی ایک طرف۔ ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی رات کی نیکی مجھے دے دو، میں سودا نہیں کرتا، اس لیے کہ یار کی زلفیں بکھری ہیں تو میری گود میں بکھری ہیں۔ کسی کے پاس سجدہ کرنے کی نیکی ہے، کسی کے پاس جہاد کرنے کی نیکی ہے، کوئی حج کر کے آیا نیکی کما کے آیا، کسی نے تلاوت قرآن کر لی نیکی پا لی، کسی نے صدقہ و خیرات کر لیا نیکی پا لی۔ یہ سارے آج نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں، کر لو جتنی کر سکتے ہو، لیکن روئے یار تو کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اور صرف روئے یار نہیں دیکھا بلکہ اس کی زلفوں کو بکھرتا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ ابی بکر، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عمر۔ حج کر کے واپس تشریف لائے، یہی حج کا مہینہ ختم ہو گیا، حج کر کے واپس تشریف لائے، راستے میں قیام فرمایا، کنکریوں کو اپنے دست مبارک سے برابر کیا اور اس پر آپ لیٹ گئے۔ یا اللہ اب رعایا کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور سب کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، اور میں بالکل اب کمزور ہو گیا ہوں، میں حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد حبیبک۔ یہ دعا، اللہ مرزقنی شہادتاً، یعنی ابھی تک شہادت کی خواہش ہے، اور یہی مومن کا کمال ہے، مرنا ہے تو مرے یار کے راستے میں۔ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، مجھے شہادت عطا فرمانا،
اور ایسی موت دینا جو تیرے یار کے کوچے میں آئے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، مسجد نبی شریف میں آخری عشرہ ذوالحج کا، اس میں ایک یہودی ابو لولا نامی نے آپ پر خنجر چلایا نماز کی حالت میں۔ اس کے بعد کچھ دن آپ بقید حیات رہے، 63 سال عمر مبارک ہوئی ہے۔ دیکھ لو، یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی مبارک 63 سال، عمر فاروق کی عمر بھی 63 سال۔ جب وقت آخر آیا، عدل کی بات ایک اور سناتا ہوں، جب وقت آخر آیا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا یہ حجرہ مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے، اور میری خواہش ہے کہ مجھے بھی ابوبکر صدیق کے پہلو میں حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ ان کا حجرہ ہے، جاؤ ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو اور اذن طلب کرو، وہ اذن دے پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ حاکم وقت کو اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد ڈنڈا ہے۔ عائشہ صدیق کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا آپ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی حضرت عمر کی اس حادثے پر۔ جب عرض کی گئی تو فرمانے لگی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی کہ میرے ابا جان ہیں، ان کے پہلو میں ادھر سرکار ہیں، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی۔ یہ ہے ایثار، مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک سخاوت، ایک جود، ایک ایثار، یہ سب سے اوپر درجہ ہے۔ سخاوت سے سب سے اوپر درجہ ایثار کا ہے۔ مجھے ضرورت ہے لیکن دوسری کی ضرورت کو میں دیکھتے ہوئے اس کو اپنی ذات پر ترجیح دے دوں، یہ ایثار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو حضرت عمر بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں سناؤ بیٹا، کیا کہا عائشہ صدیقہ ام المومنین نے؟ جو کچھ جواب ملا عرض کر دیا۔ فرمایا ابھی میں اس دنیا میں ہوں، ابھی مجھے تم امیر المومنین کہتے ہو، یہ اجازت میں کافی نہیں سمجھتا۔ جب میری ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو جائے نا، پھر دوبارہ ام المومنین سے اجازت طلب کرنا، وہ آخری بات ہوگی۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ جو عمر اتنی نفاستوں نزاکتوں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ کیا اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے؟ وہ بات آدھی بھی سناتا۔ جب آپ کا وصال ہوا اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے وہ جگہ حضرت عمر کے لیے چھوڑ دی ہے۔ اب میں آپ سب سے سوال ایک کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت عمر فاروق کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور دروازہ کھولا گیا، کیا علی المرتضیٰ موجود تھے کہ نہیں؟ امام حسن پاک اب تو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، امام حسین پاک تھے نا؟ ان کی موجودگی میں حضور کے پہلو میں عمر فاروق کو سپرد جنت کیا گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو علی المرتضیٰ کیا فرما سمجھتے تھے عمر کو؟ اتنا ہی کافی ہے۔ میری بات پر نہ اعتماد کرنا، آگے چل کر بات سناتا ہوں۔ زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، وہ تو 12 اماموں میں شمار ہوتے ہیں نا۔ حضور زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے حضور کی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا حضور کے ساتھ کیا تعلق، کتنا رابطہ تھا؟ فرمایا جا کر دیکھ لے، جو آج ہے یہی وہاں بھی تھا، جو آج ہے یہی زندگی مبارک میں تھا، اور جو زندگی میں تھا وہ سب نے دیکھا ہے، جو آج ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ ایک محشر کا میدان ہوگا، حدیث میں آتا ہے حضور تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ عمر فاروق کا پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں دیکھ لو جس طرح میرے دائیں ابو بکر بائیں عمر، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح جائیں گے میدان محشر میں۔ تمہارا کہہ رہا تھا کہ بدری صحابہ کے وظائف حضرت عمر نے مقرر فرمائے، اور وہ تو بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر ہیں۔ پھر انہوں نے ایک کام بڑا زبردست کیا ہے، ایک معرکہ طے کیا ہے، بدر فتح کیا ہے۔ ان کے برابر باقی صحابہ کے وظیفے نہیں مقرر کیے گئے، اور امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا کے وظیفے بھی
بدری صحابہ کے برابر رکھے۔ ظالم آ گئے، انہوں نے تمہارے ذہنوں میں زہر گھول دیا، حقیقت تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس لیے میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 3000 درہم رکھا اور حضرت اسامہ کا 3500 درہم رکھا۔ اب بیٹے احتجاج کرنے میں حق بجانے بہنا، اب بھجی میں تو امیر المومنین کا فرزند ہوں، اور میں رسول پاک کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا تو صف اول کے صحابہ میں بیٹھتا تھا، واقعی اس پائے کے تھے عبداللہ بن عمر۔ میں نے جہادوں میں حصہ لیا، تمام غزوات میں شریک رہا۔ اسامہ بچہ ہے، اس کو آپ نے زیادہ وظیفہ کیوں دیا ہے؟ سننے والی بات ہے۔ اسامہ قریش میں سے نہیں، اسامہ عمر فاروق کے خاندان میں سے نہیں، اسامہ کا تعلق کسی امیر المومنین کے ساتھ نہیں۔ عمر فاروق فرماتے بیٹا سن، تجھ سے زیادہ اسامہ حضور کو محبوب تھا، اور تیرے باپ سے زیادہ اس کا باپ حضور کو محبوب تھا، حضرت زید جنہیں متبنہ بنایا۔ فرمایا زید میرا بیٹا ہے، اسامہ کو حضور تجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اگر بینی بہتی تو اپنی چادر مبارک سے صاف فرماتے تھے۔ عائشہ صدیقہ سے فرماتے عائشہ اس سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کیا کر۔ اب بتاؤ عمر فاروق نے کسے ترجیح دی؟ رسول اللہ کے دوستوں کو، ان کے پیاروں کو۔ سبحان اللہ۔ بھائی وقت ختم ہو گیا، لیکن میرا جی نہیں چاہ رہا تھا، ایسا پیارا ذکر چھڑا ہے، ایسا پیارا ذکر ہے۔ عمر فاروق کے رکے نے دریائے نیل کے مزاج کو بدل کر رکھ دیا ہے، سنے نا تم نے؟ ہاں، وہ ہر سال دریائے نیل ایک دوشیزہ کو نکل جاتا ہے، زیور پہنے ہوئے ہیں، اچھا لباس ہے، آراستہ پیراستہ، مصر والے آتے ہیں، اس دوشیزہ کو دریا کی لہروں بے رحم لہروں کے حوالے کرتے ہیں، تب طغیانی نکالتا ہے۔ مصر زرعی ملک ہے اور زمینیں سیراب ہوتی ہیں، فصلیں لہلاتی ہیں۔ عمر فاروق کی خدمت میں رکا لکھا گیا، اب وہ موسم آ گیا، یہ زمین پیاسی رہ جائے گی، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نہیں پیاسی رہ سکتی، رسول اللہ کا غلام ہے، اس کی حکومت ہے۔ خط لکھ دیا دریائے نیل کے نام، اے نیل تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اللہ کا نائب تجھے کہتا ہے کہ دوشیزہ کی قربانی لیے بغیر تجھے طغیانی دینی چاہیے۔ فرمایا یہ میرا رکا اس جگہ ڈال دو جہاں دوشیزہ ڈالی جاتی ہے، ایک انسان بے قصور ڈالا جاتا ہے، آج دن تک دریائے نیل طغیانی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کی نیکیاں آسمان کو ستاروں برابر۔ ایک بات یاد رکھو، حضور نے شہادت دی کہ حق جو ہے نا عمر کے دل اور زبان پر، عمر کے دل اور زبان پر حق بولتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے کہ خاتون جنت اور علی المرتضیٰ کے داماد ہیں عمر فاروق، ان کا اسم مبارک کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی تو داماد کا گھر میں کیا مقام ہوتا ہے، اور سسر کا کیا مقام ہوتا ہے؟ ادھر ان کی صاحبزادی حضور کے ازواج مطہرات میں، اور سرکار کی صاحبزادی عمر فاروق کے گھر میں، ایک طرف سے سسر بنتے ہیں، اس طرف سے داماد بنتے ہیں، اور تو پکڑ کر باہر کیسے نہیں پھینکا کر؟ یہ تو گھر کے افراد میں شامل ہیں۔ نبی کے حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ کون؟ جبریل اور میکائیل، یہ آسمانوں پر میرے وزیر ہیں، اور زمین پر کون وزیر ہے؟ ابو بکر اور عمر، زمین پر میرے وزیر۔ اللہ پاک ہمیں اچھا عقیدہ نصیب فرمائے،
یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اس کے بغیر نہ شاخیں نہ پتے نہ پھل نہ پھول، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عقیدہ درست رکھو۔ آج کل بڑے ہوائیں چل رہی ہیں، بڑی زہریلی ہوائیں، طوفان چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے اہل علم طریقے عجیب لے کر، بڑی آیتیں یاد کر کے، بڑی حدیثیں لے کر آ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، ہمارے عقیدے کو بچائے۔ سنی کا عقیدہ وہی ہے جو داتا علی حجویری کا ہے، جو خواجہ اجمیری کا ہے۔ ہمارے عقیدے اولیاء کرام کی مہر ان پر لگی ہوئی ہے۔ کوئی اور عقیدہ قبول کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا، برانڈ دیکھنا، برانڈ مہر کس کمپنی کی ہے، کہیں 2 نمبر تو نہیں ہے نا۔ پاکستان میں اب 3-4 نمبر بھی چل رہا ہے معاملہ، یہ خیال رکھنا۔ دیکھنا، یہ 2 بزرگوں کے نام یاد رکھو، ان سے پہلے، داتا صاحب سے پہلے اتنی کسی نے اسلام کی خدمت ہمارے خطے میں نہیں کی جی۔ جو نیا عقیدہ تیرے سامنے آئے، جو بھی پیش کرے، کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پوچھ لے، ہاں بھئی داتا علی حجویری کے بارے کیا خیال ہے، خواجہ اجمیری کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر مثبت خیال ہے سمجھ لے تیری جماعت کا ہے، اگر کہے کہ داتا تو خدا کا نام ہے، کہنا ہی نہیں چاہیے، سمجھ لے یہ کھبا ہے، اسے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ سنتیں پڑھ